بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، نبی کے بتائے راستے پر چلتی ہوں، اسلام کے سانچے میں خود کو ڈھالتی ہوں۔ عائشہ کی بیٹی ہوں، حق سے حجاب پہنتی ہوں، عائشہ کی بیٹی ہوں، حق سے حجاب پہنتی ہوں، نہ کسی سے ڈرتی ہوں، نہ کسی کے آگے جھکتی ہوں۔ محترم سامعین، آج کا میرا زیر بحث موضوع حجاب، اس کی اہمیت اور موجودہ دور۔ سامعین اکرام، جب بات چھڑی حجاب کی تو میری آنکھوں کا پانی مر گیا۔ افسوس ہوا خود کو آزاد ہندوستان کی آزاد شہری کہلاتے ہوئے، افسوس ہوا آزاد ہندوستان میں جیتے ہوئے، حجاب پر پابندیاں دیکھتے ہوئے۔ سامعین اکرام، اگر قانونی طور سے دیکھا جائے تو جمہوریہ نے مکمل 6 بنیادی حقوق دیے ہیں، جس میں چوتھا بنیادی حق مذہبی آزادی کا ہے، جس کو کتابی پنوں کی حد تک محدود کر دیا گیا، جس پر میں نے چند اشعار لکھے ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیے گئے، جمہوریہ کے نام پر دستور بنا دیے گئے، ہر پنے پر حقوق کے ٹھپے لگا دیے گئے۔ جب وقت آیا انہیں استعمال میں لانے کا، تب بے حرمتی سے سارے پنے جلا دیے گئے۔ محترم حاضر محفل، میری موجودہ دور کی بہنیں حجاب کو اپنی کامیابی کی راہوں کی رکاوٹ سمجھتی ہے۔ میں ان کے سامنے چند حجابی شہزادیوں کی مثالیں دیتی چلوں، جنہوں نے اپنے خوابوں کو حجاب کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ بلقیس عبدالقادری، جو کہ امریکہ کے ایک مشہور فٹ بال پلیئر ہے، اور اسی طرح سے پاکستان سے تعلق رکھنے والی شہناز لغاری، جو کہ ایک کامیاب ترین پائلٹ ہے۔ نیوزی لینڈ سے تعلق رکھنے والی زینا علی، جو کہ ایک پولیس آفیسر ہے۔ اگر سمجھو تو پردہ ہرگز بھی ہماری کامیابی کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے، گر حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ پردہ ایک مستقل عبادت ہے، ہر قیمتی چیز کو ڈھانک کر رکھا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلام میں لڑکیوں کو قیمتی اور نایاب کہہ دیا گیا ہے، اس لیے انہیں ڈھانک کر رکھا جاتا ہے، پردے کو ضروری قرار دے دیا گیا۔ ماشاءاللہ سے آج میری تمام بہنیں حجاب کرتی ہے، الحمدللہ، لیکن غور فرمائیے گا، برقع امبریلا، ٹائٹ فٹنگ والا، اور ایک ہوتا ہے فیشنیبل، جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوتی ہے، اور جس میں مردانہ پہناؤ جینس پہنا جاتا ہے، جس سے ٹانگوں کی واضح طور پر شیپ نظر آتا ہے، نعوذ باللہ۔ اب یہاں آبجیکشن ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں میں بھید بھاؤ کیا جا رہا ہے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں آپ کو سناتی چلوں کہ ایک دفعہ ایک لڑکی نے مولانا مودودی سے کہا کہ مولانا، آخر کیوں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی ہے، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں لگائی جاتی، وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے کر سکتے، اس کے برعکس لڑکیوں کو باہر اکیلے جانے کی اجازت تک نہیں ہوتی۔ تو مولانا مسکراتے ہوئے اس لڑکی سے کہتے ہیں کہ بیٹے، آپ نے کبھی سنار کی دکان لوہے کی دکان دیکھی ہے؟ اس کے باہر پڑا لوہے کا سامان دیکھا ہے؟ چاہے سرما ہو، گرما ہو یا بارش ہو، وہ سامان وہاں ویسے کا ویسے ہی پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی قیمت میں کوئی اثر نہیں آتا۔ لڑکوں کی حیثیت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب آپ مثال لے لیجئے سنار کے دکان کی، اس کے باہر پہرے دار موجود ہوتے ہیں، بڑی تجوری ہوتی ہے، جس میں چھوٹی سی تجوری ہوتی ہے، جس میں سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا گیا ایک ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے ہیرے پہ اگر ذرا سی بھی خراش آ گئی تو اس کی قیمت پر اثر پڑے گا۔ بالکل اسی طرح سے اسلام میں لڑکیوں کی اہمیت دی جاتی ہے، انہیں لڑکیاں وہ ہے جو گھر کو روشن کرتی ہے، بالکل جھلملاتے ہوئے ہیرے کی طرح۔ میں آپ کے سامنے ایک چند اشعار پیش کرتی ہوں، جس میں میں نے حجاب کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ اہمیت کیا بتاؤں میں تمہیں پردے کی، اہمیت کیا بتاؤں میں تمہیں پردے کی، رونق بڑھتی ہے جس سے چہرے کی۔ اس ظالم سماج میں نظروں سے بچنے کے لیے ضرورت ہے ہمیں اس خوبصورت سے پہرے کی۔ میری پیاری بہنوں، خود کی قیمت کو سمجھو، پردے کو پہرانا سمجھو، اسے اپنے ایمان کا جز بنا لو۔ اگر تمہیں اس کی اہمیت پتہ چل گئی، اس سے محبت ہو گئی، تو یہ تمہیں پردہ کبھی پہرا نظر نہیں آئے گا۔ میں اپنے لفظوں کا سلسلہ چند اشعار پہ کرتی ہوں، غور فرمائیے گا۔ کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جز حجاب سے، کیوں کرتی ہو نفرت ایمان جز حجاب سے، کیوں مکرتی ہو تم اس خوبصورت سے باب سے۔ کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے خواب سے، کوئی ٹکراؤ نہیں اس کا تمہارے کوئی خواب سے، بچائے گا تمہیں یہ آنے والے ہر سیراب سے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کی میری ٹاپک ہے پردے کی اہمیت. آج میں آپ تمام کے سامنے پردے کی اہمیت کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گی قرآن و حدیث کی روشنی میں. میری ماں اور بہنوں، پردہ یعنی چھپانا، کور کرنا، یہ عورت کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، اس کے وقار کو بھی بڑھا دیتا ہے. دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس پردے کا ایسا اہتمام نہیں جیسے ہم مسلمانوں کے پاس ہے. اسلام آنے سے پہلے اس کی عزت نہیں تھی، اس کی قدر نہیں تھی، اس پر ظلم کیا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کا قتل کر دیا جاتا تھا، اسے مار دیا جاتا تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے عورت کو اس کی قدر دی، عورت کو اس کا صحیح مرتبہ دیا، اسے ظلم و ذلت کے اندھیرے سے نکال کے روشنی دی. عورت کو اس کا درجہ ملا، کھویا ہوا حق اور رتبہ ملا. پھر ماں جیسا وہ مقام دیا، بیٹی کو پھر دفنایا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت کی چادر اڑائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تمام حقوق عطا کیے. لیکن میری ماں اور بہنوں، جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کی حالت مجھ سے اور آپ سے چھپی نہیں ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے وہ دور جہالت واپس آ رہا ہے. آج ہم لوگ پردہ کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں، پردے کرنے کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. آج ایک اوڑھنی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، کل جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ جس گھر میں پردے کا اہتمام نہ ہو اس گھر میں عزت کیسے قائم رہے گی؟ میری ماں اور بہنوں، غافل کر دیا ہمیں مال و دولت کی ہرس نے، اور آج ہم لوگ جو پسند آیا بس وہ پہن لے رہے، چاہے وہ ڈریس ہو یا برقع ہو، چاہے فٹنگ والا ہو یا شارٹ ہو. اس دنیا کے فیشن میں ہم لوگ اتنے بھٹک چکے کہ اچھی اور برے کی صلاحیت نہیں رہی. برقع پہننے کے باوجود بھی جسم کے پورے اعضاء نظر آ رہے ہیں، اور جو بھی مارکیٹ میں نیو چیز آ رہی ہے ہم سب لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں. اللہ سے ڈریے میری ماں اور بہنوں، اللہ سے ڈریے. سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور نہ ستائی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آج ہم لوگ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں بلکہ اپنے خواہشات کے مطابق پردہ کر رہے ہیں. خود اپنا جائزہ لیجیے میری ماں اور بہنوں، کیا ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر پردہ کر رہے ہیں؟ اور آج کل نوجوان لڑکیاں پردہ کرنے کو بوجھ سمجھتی ہے، آج دوپٹہ اوڑھنے کو مشکل سمجھتی ہے. تو جن کو بن سور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے شیطان ان کے دماغ میں یہ باتیں ڈالتا ہے، ابھی تو ہم جوان ہیں، اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے فیشن. یہ باتیں ان کے دماغ میں شیطان ڈالتا ہے. تو میری بہنوں، تھوڑے سے فیشن کے لیے، یہ تھوڑے سے لوگوں کی واہ واہ کے لیے، یہ تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ مت کیجیے، بے پردہ مت بنیے، کیونکہ یہ لوگوں کی واہ واہ تو ختم ہو جاتی ہے، یہ تھوڑا سا مزہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ رہ جاتا ہے، اور وہ گناہ ہمیں قیامت تک ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور ہمارے ساتھ خبر تک آتا ہے، اور خبر میں ایک بڑی مشکل کھڑی کر دیتا ہے. تو میری ماں اور بہنوں، تھوڑے سے مزے کے لیے بے پردہ مت بنیے. ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی فیشن نہیں بلکہ اس کا حیا اور پردہ ہوتا ہے. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا عنوان ہے آخر پردہ کیوں. جیسے ہی پردے کا ورڈ آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پردہ پرانے خیالات کی سوچ ہے. پردہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، پردہ تو صرف ایک پرانا طریقہ ہے. میری بہنوں، پردہ عورت کے لیے ایک ڈھال ہے کہ وہ برائی سے بچ سکتی ہے. پردہ عورت کے لیے ایک پاک دامنی کا تاج ہے. پردہ ایک مستقل عبادت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک والنساء المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، اے نبی
کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وہ بیویاں جو اس دنیا کی سب سے پاک دامن عورت تھی، ان بیویوں سے کہنے کا حکم ہے، اور اپنی بیٹیوں سے، وہ بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے، جو جنت میں میری اور آپ کی سردار ہے، ان بیٹی کو کہنے کا حکم ہے، والنساء المومنین، اور تمام کی تمام مومنہ عورتوں کو کہنے کا حکم ہے کہ اپنے اوپر جلباب کو لٹکا لے، اپنے اوپر پردہ کر لے، اور اپنے اوپر حجاب کو قائم کر لے۔ پردہ ایک پاک دامن عورت کی نشانی ہے، اور ستائی نہ جائے، اس کی شناخت ہو کہ وہ ایمان والی ہے، عزت والی ہے، اور ستائی نہ جائے۔ تو میری بہنوں غور کیجئے، پردہ ایک پاک دامنی کی علامت ہے، پردہ مومنہ عورتوں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، محافظت کے لیے ہے کہ وہ پہچانی جائے کہ وہ ایمان والی ہے، وہ عزت والی ہے۔ اور جو عورت بے پردہ گھومتی ہے وہ اللہ اور رسول کی کھلی نافرمانی کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے ان کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ صحابہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے رسول سے سوال کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، بھلا کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، وہ شخص جو میری یعنی اللہ کے رسول کی اور اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اپنے آپ کو جنت میں جانے سے روکے گا۔ آج ہمارا پردہ بتا رہا ہے کہ ہم کتنی اللہ کی کھلی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی رسول سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی بغاوت کر رہے ہیں۔ بے پردہ عورت کی صفت جہنمی صفت ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا سب سے بری اور گندی عورت وہ ہے جو بے پردہ گھومتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو بے پردہ عورت ہے اس کی صفت منافقوں کی صفت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک پتھر کی آواز آئی، اللہ کے رسول صحابہ سے سوال کرنے لگے، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس کی ہے؟ تو صحابہ پریشان ہو گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ اس پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، اور آج جا کر وہ اس کی تہ کو لگا ہے۔ تو بے پردہ عورتوں کی صفت منافقوں کی صفت ہوتی ہے، اور منافقوں کا درجہ اللہ تعالیٰ جہنم میں سب سے نچلا حصہ ہے۔ اللہ ہم سب کو پردے کا مکمل پابند بنائے، اور ہمارا پردہ زینت والا، خوشبو والا، مردوں سے مشابہت کرنے والا نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو پردے کی مکمل پابندی کرنے کی توفیق دے، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پررونق محفل میں میرا موضوع سخن اسلام میں عورت اور اس کے حجاب کا مقام۔ سامعات اکرام، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مذہب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ ہر جگہ مکمل رہنمائی کی۔ عبادت ہو یا سیاست، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، معاشرتی نظام ہو یا ازواجی بندش، غرض ہر جگہ وہ اپنی ایک ایسا اقتا و منفرد حیثیت رکھتا ہے جس سے دیگر ادیان مذاہب عاری و خالی ہے۔ سامعات اکرام، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ مذہب اسلام سے قبل بنی نوع انسان میں عورت کا کوئی خاص مقام نہیں تھا۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کو شیطان کی بیٹی اور برائی و بدی کا اصل سمجھا جاتا۔ عورتوں کی خرید و فروخت عام بات تھی۔ چلتی عورت پر سرخ کپڑے کا ڈال دینا گویا اس کو بیوی بنانے کے لیے کافی ہوتا۔ عورت سے اس قدر نفرت کہ باپ بے رحمی سے اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا۔ مختصر یہ کہ معاشرے میں عورت کی کوئی خاص مقام نہیں تھا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے اسلام جیسا سچا اور پاکیزہ مذہب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور اسلام جب آیا تو عورت نے اسلام کو ذلت و پستی سے نکال کر اونچے مقام پر پہنچایا اور ہر چیز پر عورت کو فضیلت بخشی۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے مغربی تہذیب اور دشمنان اسلام نے عورت کو ترقی کے غار میں ڈھکیلنے اور اس کے پاکیزہ معاشرے کو بد سے بدتر بنانے کے لیے بے پردگی کا درس دیا۔ مغربی تہذیب کی اس آواز پر عورت نے لبیک کہہ کر ان کی انتہائی بے حیائی سازشوں کو قبول کر کے شریعت مطہرہ کے عظیم حکم کو پس پشت ڈال دیا، اور فواحشات سے مزین یہ عورت
عورتیں بن سور کر چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے ناچنے اور گانے لگی اور خود کے ضمیر کو بیچ دیا، خود کے احکام و فرائض کو نظر انداز کر کے اس دنیا کی لرزش میں گم ہو گئی۔ وہ یہ بھلا بیٹھی کہ مغربی سازشیں اس کو حیا کی چادر سے نکال کر ترقی کے نام پر بے حجاب کر کے اسے شیطانی قوتوں کا حسب بنا رہی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آج ہماری بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے تو کہیں عورتوں کی عزت نفس کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوارے قلب مومن میں اب جذبہ ایمان سوتا ہے۔ سامعات کرام، اگر اصل میں دیکھا جائے تو پردہ امت مسلمہ کا شعار اور مسلم خواتین کا فخر ہے جو اسلامی معاشرے کو پاکیزگی عطا کرنے کا ذریعہ تھا۔ آج ظالموں کی سالہ سال کے نتیجے میں یہ آج بھرپور حملوں کی ضد میں ہیں۔ آج ظالم لوگ مسلم خواتین کو پاکیزگی سے دور کرنے کے لیے بے حیائی کی دلدل میں دھکیلنا اور اسے شیطانی قوتوں کا حسب بنانا چاہتی ہے۔ جس طرح شیطان کی سب سے پہلے چال تھی جب اس نے فطرت انسان کو سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے چلی تھی کہ اس کے جذبہ شرم پر ضرب لگا دی، بالکل اسی طرح ان لوگوں کی یہاں ترقی کا کوئی مقام اس وقت تک تصور ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت حیا کی چادر سے نہ نکل جائے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برقعے و چادر کا طرح طرح کے مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اسے مسلم خواتین پر ظلم اور قیدی کا تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ اسلام نے خود بیوی کی حیثیت سے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَخَيْرُكُمْ لِأَهْلِهَا، یعنی کہ تمہاری بیویوں کا حق تم پر بالکل اسی طرح ہے جس طرح تمہارا حق ان پر، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ تو کہیں اسلام بیٹی کی حیثیت سے کہتا ہے من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، یعنی کہ بیٹیاں تمہارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب نہیں ہیں، بلکہ ان کی اچھی بہترین پرورش تمہارے لیے جنت میں جانے اور دوزخ کی آڑ بڑھنے کا سبب ہے۔ تو کہیں اسلام ماں کی حیثیت سے کہتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں اگر دیکھا جائے تو دیگر ادیان مذاہب نے عورت کو کیا مقام عطا کیا اور اسلام نے بلندی کی کس مقام پر پہنچا دیا۔ اسلام نے جو حقوق عورت کے دیے ہیں، میرا یہ کہنا ہے کہ مغربی تہذیب اور یہ ظالم حکمراں کی دلدہ اگر دوبارہ بھی جنم لے کر آ جائے تو وہ حقوق نہ عورت کو دے سکتے اور نہ ہی تسلیم کر سکتے جو حق عورت کو اسلام نے بخشا ہے۔ کسی شاعر کا کہنا ہے برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پردے کو لے کر مناظر بازیاں اور منظور نگاریاں ہو رہی ہے، پردے کے خلاف تحریکیں چلائی جا رہی ہے۔ پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جا رہا ہے، جہاں ایک طرف پردے کو قید و بند سے تعبیر کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف وحشت بتایا جا رہا ہے۔ آج مغربی تہذیب اور ظالمہ حکمراں عورت کی شرم و حیا کو لوٹ لیا اور بڑے غرور سے کہہ رہے ہیں کہ پردے سے کوئی ترقی نہیں ہوتی، مگر ان لوگوں سے کہہ دو اگر حقیقت میں تم ہم عورتوں کی ترقی چاہتے ہو، اگر حقیقت میں تم ہمارے حق کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو ہم عورتوں کو مظلوم جہیز کی سلیب سے ہٹا دو، ہم عورتوں کی عزت و عصمت کو تار تار ہونے سے بچا دو۔ اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہمیں حق مل جائے، اگر حقیقت میں تم چاہتے ہو کہ ہم ترقی کر جائے تو ہم کو وہ بے وقت کھلونا بننے سے بچا دو جس کی قیمت بازار میں ایک چھلکے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ میری پیاری بہنوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے حیا کی حفاظت کریں اور اس کے حق کے لیے لڑیں۔ آج ضرورت ہے ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی اور بے حیائی و بے غیرتی کے بھنور میں پھنسنے سے بچنے کی۔ آج ضرورت ہے عریانیت کو معاشرے سے دور کرنے کی اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم حکومت ہم پر طاری ہو جائے اور کرۂ ارض پر وہ قیامت برپا کر دے کہ انسانیت پکار اٹھے کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے، حوث کے سرخی رخیں بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے۔ کوئی مسیحا ادھر تو دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔
वफ़ा की पैकर ए बिनते हवा, वफ़ा की पैकर ए बिनते हवा, हया की चादर न सर से कभी सरकने देना। कठिन हो कितनी भी मुसाफतें, कठिन हो कितनी भी मुसाफतें, न ख़ुद को कभी भटकने देना। अल्लाहु अकबर, ये नारा बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। आज मैं हालात हाजिरा और हिजाब को लेकर बात करूंगी, जहां मुसलमान को हिजाब पहन कर तालीम हासिल करने से रोका जा रहा है। जी हाँ, लड़कियों और तालीम को लेकर मुझे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म की कही एक बात याद आ रही है, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के लिहाज से बेटी डराओ बेटी धमकाओ मुनासिब लग रहा है। हिजाब हमारा हक़ है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। हिजाब सिर्फ हमारे मज़हब की ख़वातीन ही नहीं बल्कि दीगर मज़हब की ख़वातीन भी पहनती है। जैसे क्रिश्चियंस में कैथलिक वुमेंस हिजाब पहनती है, जिसमें मशहूर ख़ातून मदर टेरेसा भी शामिल है जो हिजाब पहनती थी। इसी तरह सिख जोविश मज़हब के ख़वातीन भी हिजाब पहनती है। तो फिर सिर्फ हम मुसलमान को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है? शायद इन्हें ये डर है कि हमारे मुल्क की बाहिजाब औरतें देश का आला मुस्तक़बिल अपनी नस्लों के ज़रिए तैयार करेंगे। अरे डरपोको, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, आंधियाँ आ जाएं, तूफ़ान भी आ जाएं, इस्लाम की शहज़ादियाँ हमेशा से बाहिजाब थी, बाहिजाब है, बाहिजाब रहेगी, मरते दम तक क़यामत तक बाहिजाब रहेगी। कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी, कटा सकती है सर अपना मगर सजदा न छोड़ेगी। बेटियां उम्मत मुसलमान की पर्दा न छोड़ेगी। जहां पार्लियामेंट में पूजा पाठ और सत्र पहना गया तब उनको कोई इशू नहीं हुआ, लेकिन स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहन कर जाना इनके लिए बहुत बड़ा इशू बन गया। जंग में लड़ता गुलाब देखा है, जंग में लड़ता गुलाब देखा है, लहूलहान आँखों में ख्वाब देखा है। कहेंगे ये लोग सदियों तक हमने नकाब में इनक़िलाब देखा है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मशरूक़ व मेहरबान सर, मेरी माँ और बहनों, आप तमाम को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। जुस्तुजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है, जुस्तुजू है गुनाहों की वो सवाब से डरती है। अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। आज मैं आप सबके सामने पर्दे की अहमियत के बारे में कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करूँगी इस शेर के साथ। नफ़रत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, नफ़रत को मोहब्बत के हम जाम पिला देंगे, दुनिया के अंधेरों में हम समाज ला देंगे। दुनिया से मिटाए इस्लामी क़वानीन को, दुनिया से मिटाए इस्लामी क़वानीन को, अख़यार की ये साजिश हम नाकाम बना देंगे। लिखेंगे हम तारीख़ नई तहज़ीब हया से, लिखेंगे हम तारीख़ नई तहज़ीब हया से, और दर से हया हम दुनिया को सिखा देंगे। मेरी माँ और बहनों, पर्दा यानी छुपाना, कवर करना, ये औरत के इज़्ज़त को भी बढ़ा देता है, ये औरत के वक़ार को भी बढ़ा देता है। ये हकीकत किसी पर पोशीदा नहीं कि के पर्दा इस्लामी अहकाम में ख़ुसूसी नवयत रखता है। दुनिया के किसी कौम में ऐसा पर्दे का ऐसा एहतमाम नहीं जैसे हम मुसलमानों के पास है। आखिर में कुछ अर्ज़ कर रही हूँ, समाअत फरमाइए। मेरी बहनों, अपने आप को ऐसा चांद ना बनाओ जिस पर हर किसी की नज़र पड़े, अपने आप को ऐसा चांद मत बनाओ जिस पर हर किसी की नज़र पड़े, बल्कि ऐसा सूरज बनाओ जिस पर नज़र पड़ते ही नज़र झुक जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।